معزز والدین، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا اپنا سبق اخوت۔ آج ہم پڑھیں گے سبق کی مشق، تو شروع کرتے ہیں مشق۔ سب سے پہلا سوال ہے تفہیم، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف ہے، اخوت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ ب، کس مذہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی کہا گیا ہے۔ سوال جیم ہے ہمارے پاس، انصار نے مہاجرین مکہ کی کس طرح مدد کی؟ تو اس کا جواب ہے انصار مدینہ نے مہاجرین کی مدد اس طرح کی کہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کیا، اور اس کے علاوہ ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ دال، متحد ہو کر ہم کیا مقصد حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے متحد ہو کر ہم طاقتور بن جاتے ہیں اور اپنے دشمن کا بآسانی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ رے، سبق میں اندیکھا رشتہ کسے کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سبق میں اندیکھا رشتہ اسلام کے رشتے کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔ ہمارے مذہب اسلام نے ڈیش پر زور دیا، تو اس میں آئے گا ہمارے مذہب اسلام نے اخوت پر زور دیا۔ بے ہے، انصار مدینہ نے اخوت کے رشتے کی بہترین ڈیش قائم کی، تو اس میں آئے گا انصار مدینہ نے اخوت کے رشتے کی بہترین مثال قائم کر دی۔ جیم، دشمنوں سے مقابلے کے لیے ڈیش ہونا ضروری ہے، تو اس میں آئے گا دشمنوں سے مقابلے کے لیے متحد ہونا ضروری ہے۔ دال، اتحاد ہمیں مضبوط اور ڈیش بناتا ہے، اتحاد ہمیں مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ اگلا ہے زے، دنیا بھر کے مسلمان ڈیش کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا جواب ہے دنیا بھر کے مسلمان بھائی چارے کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اساتذہ کرام، تدریس سے قبل بچوں کو اتحاد کی اہمیت سے روشناس کرائیے۔ ایک قوم اور ایک ملت کے اتحاد کے فوائد بیان کریں۔ زمانوں کو ایک دوسرے سے تبدیل کرنا سکھائیں۔ بچوں کو جملوں کی مختلف اقسام سے آگاہ کریں۔ اگلا سوال ہے باہمی گفتگو، تمام طلبہ مل کر باہمی اتحاد کے فوائد پر آپس میں گفتگو کریں۔ یہ کام آپ نے آپس میں مل کر ضرور کرنا ہے کہ باہمی اتحاد کے کیا فوائد ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے لفظوں کا کھیل، ارکان ملا کر الفاظ بنائیے۔ رے شین جمع تے بڑیے تے، رشتے۔ بے بڑیے دال الف رے، بے دار۔ دال پیش شین دش، میم نون واو نون غنہ دشمنوں۔ الف سین لام الف میم اسلام، الف نون صاد الف رے انصار۔ سوال نمبر 5 ہے مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر سے بدل کر جملے دوبارہ لکھیے۔ مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر سے بدلنا ہے، جیسے چوہا اور شیر دونوں دوست تھے، چوہیا اور شیرنی دونوں سہیلیاں تھیں۔ باپ بھائی اور دادا نے کھانا کھایا، ماں بہن اور دادی نے کھانا کھایا۔ یہ خاتون میری خالہ ہے، یہ مرد میرے خالو ہیں۔ میں اپنے استاد کی عزت کرتا ہوں، میں اپنی استانی کی عزت کرتی ہوں۔ بادشاہ اور شہزادہ شکار کھیلنے گئے، ملکہ اور شہزادی شکار کھیلنے گئیں۔ تو اس طرح سے ہم نے مذکر کو مونس اور مونس کو مذکر سے بدل کر جملے دوبارہ لکھے۔ سوال نمبر 6 ہے الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے۔ الفاظ ہے متحد، ہمیں متحد ہو کر رہنا چاہیے۔ اخوت، اس کا جملہ بنائیں گے، اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ ہجرت، ہجرت میں برکت ہے، مضبوط۔ بھائی چارے کا رشتہ مضبوط رشتہ ہے۔ سوال نمبر 7 ہے زبان شناسی، دیے گئے جملوں کو ماضی، حال یا مستقبل کے جملوں میں تبدیل کیجیے۔ ہمارے پاس کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کو ہم نے ماضی، حال اور مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جملہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، میں کھانا کھا رہا ہوں مستقبل کا بنائیں گے میں کھانا کھاؤں گا۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس ماضی کا، احمد بازار گیا، اس کا حال کا ہم بنائیں گے احمد بازار آ رہا ہے، مستقبل کا بنائیں گے احمد بازار جائے گا۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس مستقبل کا، ناصر فٹ بال کھیلے گا، حال کا بنائیں گے ناصر فٹ بال کھیل رہا ہے، ماضی کا بنائیں گے ناصر نے فٹ بال کھیلا تھا۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس مستقبل کا، سائرہ گڑیا خریدے گی، سائرہ نے گڑیا خریدی، سائرہ نے گڑیا خریدی تھی۔
अगला जुमला है हमारे पास हाल का, नुमान वर्जिश करता है। नुमान ने वर्जिश की थी, इसका माजी होगा और मुस्तकबिल होगा नुमान वर्जिश करेगा। अगला जुमला फिर हमारे पास माजी का आता है, रेहान आया था। रेहान आया है हाल और इसका मुस्तकबिल बनेगा रेहान आएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, दर्जा झेल जुमलों पर गौर कीजिए। वो आएगा, वो नहीं आएगा, क्या वो आएगा? पहला जुमला इकरारी जुमला कहलाता है, दूसरा जुमला इनकारी जुमला कहलाता है, जबकि तीसरा जुमला इस्तफहामी जुमला कहलाता है। आप दिए गए इकरारी जुमलों को इनकारी और इस्तफहामी जुमलों में तब्दील कीजिए। इस्तफहामी कहते हैं जो सवालिया होता है, और इकरारी जिसमें माना गया हो या बताया गया हो। पहला जुमला है वो आने वाला है, वो नहीं आएगा। इनकारी जुमला कौन सा है? वो नहीं आएगा। इस्तफहामी जुमला क्या वो आएगा? हम क्रिकेट खेलेंगे। इनकारी जुमले में आएगा हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इस्तफहामी में आएगा क्या हम क्रिकेट खेलेंगे? तुम हर रोज़ वर्जिश करते हो, तुम हर रोज़ वर्जिश नहीं करते हो। इस्तफहामी जुमला है क्या तुम हर रोज़ वर्जिश करते हो? मैं सैर के लिए जाता था, मैं सैर के लिए नहीं जाता था। क्या मैं सैर के लिए जाता था? अम्मी बाज़ार गई हैं, अम्मी बाज़ार नहीं गईं। इस्तफहामी जुमला आएगा क्या अम्मी बाज़ार जाएंगी? अगला सवाल है सवाल नंबर 10, पढ़ना। दर्जा झेल इबारत को दुरुस्त लफ्ज़ रवानी से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम तमाम मामलात को एहसन तरीके से अंजाम देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम का ज़रिया माश तिजारत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने तिजारत के लिए शाम के अलावा यमन और बहरीन के लिए सफ़र किए। तिजारत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम के आला औसाफ यानी सच्चाई, ईमानदारी, खुश इखलाकी और साफ गोई सबसे अजीम थे। सवालात हैं। सवाल नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम का ज़रिया माश क्या था? तो इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम का ज़रिया माश तिजारत था। सवाल है सवाल बे, तिजारत में आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम के आला औसाफ कौन कौन से थे? जवाब है तिजारत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम के आला औसाफ यानी सच्चाई, ईमानदारी, खुश इखलाकी और साफ कोई सबसे अजीम थे। अगला सवाल है हमारे पास तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 11, अखुवत के फ़ायदे लिखिए और उसातिज़ा कराम को दिखाइए। सवाल नंबर 12, सरगर्मियाँ। आप छुट्टी का दिन किस तरह गुजारते हैं? अपनी कॉपी में 10 जुमलों में लिखकर बताइए। इन दोनों सवालों को हल करके आपने अपनी क्लास की टीचर को ज़रूर दिखाना है और उनको दिखाकर ये राय ज़रूर लेनी है कि उन्होंने कैसा लिखा, और मुझे भी कमेंट करिएगा कि आपकी टीचर को अच्छा लगा कि नहीं। इसके साथ ही आज की हमारी मश्क मुकम्मल होती है। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।